مرتبہ 50th ٹائم جو ہے یہ TRC چرچے کا اہتمام کر کے عوام میں شعور، آگاہی اور اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کی، کامیاب کوشش کی ہے، اور اس سلسلے میں وہ قابل مبارکباد ہیں۔ ریاست تلنگانہ کا علاقہ 1948 سے پہلے آصف جاہی ڈائنسٹی کے تحت تھا، اور وہاں اس علاقے میں تیلگو، اردو، مراٹھی، کنڑی یعنی کاسموپولیٹن کلچر رول کر رہا تھا، کاسموپولیٹن کلچر ایگزسٹ کر رہا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب شاہی حکومت نے غیر ملکیوں کو روزگار دینے کے لیے، سرکاری ملازمتیں دینے کے سلسلے میں اقدام اٹھایا، تو وہاں پر رعایا نے، عوام نے، پبلک نے جو ہے ایجیٹیشن کیا، اور ایجیٹیشن کے نتیجے میں ملکی رولز کا حفاظ کیا گیا۔ تو شاہی دور میں بھی جب بھی ناانصافی ہوئی مقامی لوگوں کے ساتھ، whenever there was injustice to local people in monarchic times also, protest was registered، اور شاہی حکومت نے فرمان کے ذریعے مقامی لوگوں کے لیے روزگار فراہم کرنے کا سلسلے میں ملکی رولز کا حفاظ کیا۔ طرفہ تماشا دیکھیے، تصویر کا دوسرا رخ جمہوریت میں، جہاں ناانصافی اختر کی ایک رول کے طور پر اپنائی گئی۔ تلنگانہ کے سلسلے میں کرنول لیجسلیٹو اسمبلی میں جب آندھرا والوں نے یہ ریزولوشن پاس کیا کہ ہم جو ہے تلنگانہ کے لوگوں کے ساتھ انصاف کریں گے، ان کے روزگار، ان کی زمینات اور ان کے جابس کے سلسلے میں سیف گارڈز دیں گے، اور یہ ریزولوشن پارلیمنٹ نے بھی منظور کیا سیف گارڈز کے تحت، تلنگانہ سیف گارڈز کے تحت۔ اس کے باوجود یہ نتیجہ نکلا کہ تقریباً 38,000 مسلمانوں کو ایک ہی جنبش قلم کے ذریعے جو روزگار سے محروم کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جب جو جابس کے سلسلے میں، جب اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں سیکریٹریٹ پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو 5,000 میں سے 10% یعنی 250 لوگ بھی تلنگانہ کے نہیں۔ تو اس سلسلے میں جب احتجاج کیا جاتا ہے تو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ جس کی بنیاد، جس ریاست کی بنیاد، آندھرا ریاست کی، متحدہ ریاست کی بنیاد ہی ظلم پہ، جب اس وقت آندھرا ریاست قائم ہوئی تو اس وقت جسٹس کنڈل راؤ صاحب اور ڈاکٹر سعادت علی خان صاحب دونوں ہائی کورٹ کے ججز تھے، ان کو جو ہے ڈیموٹ کیا گیا، ان کو تنزل کیا گیا، تاکہ آندھرا والوں کو جو آندھرا ایریا سے آ رہے تھے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ان کو تنزل کیا گیا۔ اور پھر یہ الگ بات ہے کہ جو ہے کنڈل راؤ صاحب کو پھر بعد میں پروموشن دے کر انہوں ایز اے ہائی کورٹ جج ریٹائر ہوئے، لیکن بدنصیب ڈاکٹر سعادت علی خان سیشن جج کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ تو یہ داستان ہے جس کی بنیاد ہی، جس ریاست کی بنیاد ہی ناانصافی پر ہو، تو اس سے انصاف کی توقع رکھنا میں سمجھتا ہوں ہماری نادانی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ مجھے ہمارے وید کمار صاحب نے خواہش کی ہے کہ مسلم ایشوز، مسلم سے جوڈیشری کے تعلق سے زیادہ روشنی ڈالیں، تو میں یہ بتلانا چاہوں گا کہ جاب میں جب تلنگانہ والوں کے ساتھ ہی ناانصافی ہے تو مسلم تو یتیم و یسیر، orphan people in state، تو there is nobody to espouse their cause۔ بدقسمتی سے ہمارے لیڈرشپ اس طرف توجہ ہی نہیں دینا چاہتے، اور جس توجہ ان کا قول و عمل میں تضاد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے فیچرز الگ رہتے ہیں اور عمل الگ رہتا ہے۔ ان کا لائف لائننگ آندھرا والوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وقت کی جائیدادیں ہوں یا وقت کا زمینات ہوں، ان کے کاروباری دھندوں میں ان کی پارٹنرشپ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ لوگ تلنگانہ کے خلاف ہیں، اور آپ لوگ سپیچز تو سن ہی رہے ہوں گے ان کے اننت پور میں، نظام آباد میں،
اور عمل جو ہے جب پریزیڈنٹ ہوم منسٹر صاحب سے ملے تو ان کو جو ساتھ لے کے گیا مسٹر جی وی نائیڈو صاحب کو ساتھ. اسپیچز میں تو جو ہے سوائے مسلمانوں کے ہمدردی کی بات کسی اور سے نہیں کرتے ہیں. اور میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام میں بھی انسانیت کی قدر ہے. اور قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام ایک ہندوازم پہ یا اسلام پہ پیدا کرتا. تو اللہ کی مرضی ہے کہ ہم آپ سب یہ مانتے ہیں کہ آل پاورفل از اومنیپوٹنٹ. تو اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم سب مل کے رہیں. تو یہ آپس میں لڑائیاں میں سمجھتا ہوں ایک سماجی نشان ہے. اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ نے یہ ارشاد فرمایا, یہ حکم دیا کہ بہترین شخص وہ ہے, the best among you is the one who contributes to the welfare of humanity, جس کی زبان سے, جس کے عمل سے انسان کو تکلیف نہ پہنچے. تو اس سے بڑھ کر انسانیت کا درس میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو کوئی نہیں دیا جا سکتا. اور اسلام نے فیملی, ہیومن کو فیملی قرار دیا گیا, اور فیملی کے ساتھ اچھا عمل اللہ کے پاس بہترین مقبول عمل. تو ان تعلیمات کے ساتھ اگر ہم رہیں اور آگے جو ہے تحریک کو بڑھائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت اور ہمارے اسٹیٹ کی بھی خدمت ہوگی. میں چاہوں گا کہ اس موقع پر یاد دلاؤں کہ ہمارے ہائی کورٹ میں تقریباً 100 گورنمنٹ لیڈرز ہیں, اس میں 1% بھی مسلم نہیں, شروع سے لے کر آج تک. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ جو آئندہ آنے والی ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ ایک ایسا تلنگانہ قائم ہو جس میں ہر ایک کے ساتھ انصاف, اور بغیر انصاف کے میں سمجھتا ہوں امن قائم کرنا زیادتی کی بات. انصاف کرنا چاہیے تاکہ امن اور شانتی برقرار رہے, اسی میں ہر ایک کی ترقی مضمن ہے. ان چند خیالات کے ساتھ آپ سے رخصت. خدا حافظ.